السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، مینار پاکستان پر ہونے والے اندھوناک واقعے کی بازگشت آپ نے یقیناً سن لی ہوگی۔ ہر شخص اس واقعے پر اپنے اپنے انداز میں اظہار رائے کر رہا ہے اور اپنے غم و غصے کا بھی اظہار کر رہا ہے۔ ان تمام باتوں میں ایک بات قدر مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہم سب اس واقعے سے شرمندگی محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے واقعات کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں زیادتی کی جاتی ہے۔ لیکن ناظرین، وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بات کا فیصلہ کریں اور اس بات پہ غور و فکر کریں کہ آخر ان واقعات کی ٹھوس وجوہات کیا ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا حقیقت پسند بننا پڑے گا اور کچھ زمینی حقائق میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، پچھلے دنوں تقریباً اس واقعے سے 1-2 دن پہلے ہی پنجاب پولیس کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ وہ رپورٹ ہمارے لیے ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھی، لیکن ہوا یہ کہ اتنی خوفناک رپورٹ کے باوجود نہ تو کسی سیاسی جماعت کی طرف سے اس پہ کسی بھی قسم کا رد عمل سامنے آیا اور نہ ہی کسی مذہبی سیاسی جماعت یا علماء دین کی طرف سے کسی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس رپورٹ میں، جو کہ پنجاب حکومت کی، پنجاب پولیس کی یہ رپورٹ ہے، 1 جنوری 2021 سے 30 جون 2021 تک کی، یعنی گویا یہ 6 ماہ میں ہونے والے جرائم کی رپورٹ ہے۔ اور اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کتنے مطمئن ہیں اور ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں، یہ شاید اب آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا۔ دیکھیے، پچھلے 6 ماہ میں صوبہ پنجاب میں پولیس کے مطابق 6,954 خواتین کو اغوا کیا گیا۔ ناظرین، 6,954 خواتین کا مطلب یہ ہو گیا کہ تقریباً 38 خواتین روزانہ اغوا ہو رہی ہیں صوبہ پنجاب سے۔ 1890 خواتین کو ریپ کیا گیا اس پیریڈ میں۔ اور ان دونوں فگروں میں سب سے زیادہ جو واقعات ہوئے وہ پنجاب کے دل لاہور میں ہوئے ہیں، جو صوبائی دارالحکومت بھی ہے۔ باقی ماندہ واقعات جو ہیں وہ دوسرے شہروں میں بھی ہوئے، لیکن سب سے زیادہ واقعات لاہور میں ہوئے۔ بچوں کے ساتھ 752 بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوئے۔ 107 عورتوں کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا۔ یہ رپورٹ جب شائع ہوئی تو کوئی ہاہاکار نہیں مچی، کسی نے نوٹس نہیں لیا، اور جب معاشرہ اتنا بے حس ہو جائے گا تو مینار پاکستان جیسے واقعات یا چنکی رکشہ میں جو ایک خاتون کے ساتھ ہوا، ایک لڑکی کے ساتھ ہوا، اس قسم کے واقعات جب ہوتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پھر ہم اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں۔ اگر واقعی ہمیں اس بات کا خیال ہے، اگر واقعی ہم اپنی قوم کی بہو بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ سیاسی رہنما جو اپنے ایک سیاسی نوعیت کے مقدمے اور کرپشن کے مقدموں کے لیے پریس کانفرنسز کرتے ہیں، انہوں نے اس رپورٹ پر کیا رسپانس دیا؟ انہوں نے حکومت پاکستان اور پنجاب کی حکومت سے کیا مطالبہ کیا؟ کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا، کسی نے ردی برابر اس رپورٹ کو اہمیت نہیں دی۔ اور جب معاشرہ اتنا بے حس ہو جائے تو یہی ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوا۔ اب اس مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس مسئلے میں بھی ہمارے ہاں جس طرح ہر موضوع پر ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہمارے ہاں 2 گروہ بٹ گئے۔ ایک گروہ تو کہتا ہے کہ جی بالکل اس خاتون کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور اس کو سزا، اس کے مجرموں کو سزا ملنی چاہیے۔ دوسرا وہ گروہ ہے جو اس قسم کے موقع پر ہمیشہ سامنے آ جاتا ہے اور پھر وہ اس قسم کے سوالات اٹھا دیتا ہے کہ خاتون کا لباس کیسا تھا، وہ اکیلی آئی تھی یا کسی کے ساتھ آئی تھی، وہ کیوں آئی تھی۔ وہ اس قسم کے ضمنی سوالات اٹھا کے لوگوں کا دھیان دوسری طرف لے جانے کی یا مجرموں کو بچانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس معاملے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ تبلیغ یا پند و نصیحت یا سمجھانا، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے یا ان کی مذہبی ذمہ داری ہے
کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، وہ خواتین کو بتائیں ان کا لباس کیسا ہونا چاہیے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حق ان کا اس وقت تک ہے جب تک واقعہ پیش نہیں آ سکتا۔ آپ ضرور پند و نساء کیجئے، آپ ضرور خواتین کو بتائیے کہ انہیں کس طرح کا لباس زیب تن کر لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو لباس کو وجہ کے طور پہ، دلیل کے طور پہ آپ پیش نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے۔ پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں اسی قسم کی بات کی تھی جس کی بنیاد پر بہت زیادہ لے دے ہوئی تھی۔ لہٰذا ہمیں بحیثیت قوم اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم ہمیشہ ان فروعی مسائل میں الجھتے رہیں گے؟ کیا ہم اس ملک میں کسی بھی مظلوم کو انصاف فراہم نہیں ہونے دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے۔ This is high time to make a decision۔ اس وقت ہمارے سیاسی رہنماؤں کو، ہمارے مذہبی رہنماؤں کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس قسم کے معاملات کو کس طرح دیکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بار بار ریاست مدینہ کی گفتگو فرماتے ہیں، بار بار آپ ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، بے شک آپ یہی چاہتے ہوں گے، لیکن سر اس کے لیے عملاً کچھ کرنا ہوگا، کوئی ایک قدم ایسا اٹھانا ہوگا جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ ریاست مدینہ کے زمانے کا کسی کو انصاف بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، انصاف کے لیے ول ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کی تقریروں میں یہ ذکر بہت ہوتا ہے، لیکن سر اب یہ ٹائم آ گیا ہے۔ تاریخ اسلام کے بڑے واقعات ہیں کہ کس طرح آن دا اسپاٹ انصاف فراہم کیا جاتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمارے پاس بہت سارے واقعات ہیں، ہمارے آقا کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ پھر بھی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انسان کی ول آپ کو پتہ چلے گی کہ انصاف کی اگر ول ہو کسی کی تو وہ کس طرح ایکٹ کرتا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے واقعہ پڑھا ہو۔ ناظرین، تاریخ کے صفحات میں ہمیں محمود غزنوی کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ محمود غزنوی ایک رات سونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں کسی طرح بھی نیند نہیں آتی۔ وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور بالآخر وہ بستر سے اٹھتے ہیں اور اپنے مصاحبین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ریاست میں، میری رائے میں کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور وہ اپنی فریاد مجھ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تم سب باہر جاؤ، دیکھو کہ کہیں کوئی قریب میں کوئی فریادی تو موجود نہیں ہے۔ مصاحبین محل سے باہر نکلتے ہیں، دور دور تک تلاش کرتے ہیں، لیکن انہیں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ وہ واپس آتے ہیں اور سلطان کو بتاتے ہیں کہ کوئی بھی فریادی موجود نہیں ہے، آپ آرام سے سو جائیے۔ سلطان واپس جاتے ہیں، پھر سونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں نیند نہیں آتی۔ وہ خود اٹھتے ہیں، اپنا لباس تبدیل کرتے ہیں اور خود محل سے نکل جاتے ہیں۔ محل کے عقب میں وہ ایک جگہ جا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ایک شخص کی فریاد سنائی دیتی تھی جو اللہ سے دعا کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ باری تعالیٰ، ہمارا سلطان محمود غزنوی اپنے محل میں عیش و آرام سے رہتا ہے اور محل کے عقب میں میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اس شخص سے ملتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم فریاد کیوں کر رہے تھے؟ وہ شخص سلطان کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے خاص الخاص مصاحبین میں سے ایک شخص روز میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و ستم کرتا ہے اور میں بحالت مجبوری آپ کو بتا نہیں سکتا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ سلطان محمود غزنوی یہ کہتے ہیں کہ میں محمود غزنوی ہوں، کیا وہ شخص تمہارے گھر میں موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ شخص اب جا چکا ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ دیکھو، کل وہ شخص جب تمہارے گھر آئے تو تم نے مجھے فوراً اطلاع دینی ہے۔ اور پھر سلطان محمود غزنوی اسے اپنے ساتھ محل لے کے جاتے ہیں، دربان سے ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص جب بھی آئے اسے فوراً میرے پاس لے کر آنا، چاہے میں حالت نماز میں بھی ہوں، لیکن تم دیر نہ کرنا۔ دوسرے دن وہ شخص محمود غزنوی کے محل میں پہنچتا ہے
اور ان سے ملتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ شخص میرے گھر آیا ہوا ہے۔ سلطان محمود تلوار اٹھاتے ہیں، سلطان غزنوی اپنی تلوار اٹھاتے ہیں اور اس شخص کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ آج کل کی زبان میں موقع واردات پر وہ پہنچتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے تمام چراغ گل کر دو، اور پھر اندھیرے میں اس گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اس موجود شخص کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس شخص سے کہتے ہیں کہ چراغ روشن کر دو۔ جیسے ہی وہ شخص چراغ روشن کرتا ہے، محمود غزنوی اس شخص کا چہرہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی سجدے میں گر جاتے ہیں، اور پھر اس شخص سے کہتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو لے کر آؤ، میں بہت بھوکا اور پیاسا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ غریب کے ہاں آپ کو کیا ملے گا؟ وہ کہتے ہیں جو بھی ہے لے آؤ۔ وہ ایک سوکھی روٹی لاتا ہے جسے سلطان کھانے لگتے ہیں، اور وہ شخص یہ پوچھتا ہے سلطان سے کہ سلطان یہ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے کہ پہلے آپ نے چراغ گل کروا دیے، پھر آپ نے سجدہ کیا اور اب آپ یہاں کھانا کھا رہے ہیں؟ تو سلطان محمود کہتے ہیں کہ جب تم نے مجھے یہ بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میری حکومت میں اتنی جرت کون کر سکتا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ یہ میرے بیٹوں میں ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جو اتنی جرت کر سکتا ہے، لہٰذا میں نے اس لیے چراغ گل کروا دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پدرانہ شفقت مجھ پر غالب آ جائے اور میں انصاف سے لڑکھڑا جاؤں۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بجا لایا، اور کھانا اس لیے منگایا ہے کہ کل سے جب سے تم نے مجھے یہ اطلاع دی تھی میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں دوں گا میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ میں کچھ پیوں گا۔ وزیر اعظم صاحب اسلامی تاریخ کا یہ بھی ایک حکمراں تھا جس کی مثالیں آپ کو پکار رہی ہیں، اور پھر آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ محمد بن قاسم جب سندھ آیا تھا ایک عورت کی پکار پہ، تو محمد بن قاسم نے یہ پتہ نہیں کروایا تھا کہ وہ کوئی طوائف زادی ہے یا کوئی نواب زادی ہے۔ انصاف دینے والے ان سب چیزوں سے بالا تر ہوتے ہیں۔ ریاست مدینہ بھی آپ سے چیخ چیخ کے یہ مطالبہ کری ہے کہ روایتی حکمرانوں کے بجائے آپ ریاست مدینہ کے حکمراں بن کے اس معاملے میں فوراً آگے بڑھیں، اپنی دو ٹوک رائے دیں اور اس ملک میں لوگوں میں ایک کنسنسس پیدا کریں۔ کسی ایک معاملے میں کوئی ایک کام ایسا آپ کر جائیں کہ آپ کو تاریخ یاد کرے۔ دیکھیے، پھر میری مجبوری یہ ہے کہ میں آپ کو بڑے واقعات سنا سکتا ہوں۔ میں ابھی پاکستان کی فوج کے ایک سابق جنرل شاہد عزیز صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا۔ وہ طالبان کی حکومت سے بڑا اختلاف کر رہے تھے، لیکن ملا عمر کی تعریف کر رہے تھے کہ اس کے زمانے میں انصاف بڑا زبردست تھا۔ تو عمران صاحب کوئی ایک کام، وزیر اعظم صاحب کوئی ایک کام ایسا کر جائیں کہ تاریخ میں آپ کا نام امر ہو جائے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔